کہ ڈاکٹر مرزا ادریس بیگ صاحب ہیں. آپ مکرم ڈاکٹر مرزا اسحاق بیگ مرحوم آف کراچی کے بیٹے ہیں اور اس وقت بلیک برن جماعت کے صدر ہیں. اور داماد کس کے ہیں؟ داماد کس کے ہیں؟ ڈاکٹر نذیر صاحب کا. ڈاکٹر نذیر صاحب مرحوم سردار نذیر صاحب سر عبد الرحمان صاحب میر سنگھ کی پوتی سے بیاہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فرمائیے. حضور یہ سوال حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر پر ہے. غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفی و زور دعا دیکھو تو اس میں جب لفظ غیر ممکن کو دعا کرتے وقت سوچا جائے تو کس حد تک غیر ممکن کو انسان سوچ سکتا ہے؟ غیر ممکن ہر چیز اپنے معین ماحول کے مطابق غیر ممکن کہلا سکتی ہے، اور ایک اور نقطہ نظر سے وہ غیر ممکن نہیں بھی ہوتی. اس لیے لفظ غیر ممکن کی تشریح سب سے پہلے ضروری ہے. خدا تعالیٰ کی وہ تقدیر جو مبرم ہے وہ دعاؤں سے نہیں ٹلا کرتی، اور ان تقدیروں میں سے ایک ہر انسان کا ایک بلو پرنٹ جو اس کی تخلیق کے وقت مقرر ہو چکا ہے، اس کو خدا تعالیٰ آخری عمر اجل مسمہ فرماتا ہے. بس جو چیز یا جو شخص اپنے اجل مسمہ کو پہنچ جائے اس پر کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے اٹل ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مضمون. جیسا آپ ایک پل کو تعمیر کرتے وقت اگر اچھی طرح اس کا جائزہ لے سکیں، انجینئرنگ کے لحاظ سے اس کے ایک ایک کل پرزے کی عمر مقرر کر سکیں، تو پھر جب اس پل کی عمر مقرر کرتے ہیں، اگر وہ عمر تک پہنچنے کے باوجود بھی جاری رہے تو وہ مقرر کرنے والے کی غلطی ہے، اس کے علم کی کمی ہے. لیکن اگر اس کے علم کی کمی نہ ہو تو ناممکن ہے وہ اس سے آگے بڑھ سکے. اس لیے قرآن کریم اس موضوع کو بار بار چھیڑ رہا ہے کہ وہ معین مدتیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے فرما لیا ہے کہ اس مدت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان تک پہنچنا ضروری نہیں ہر ایک کے لیے ممکن ہو. اس سے پہلے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، اس سے پہلے پہلے بھی وہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے. اس لیے جو دعا ہے وہ پہلے پہلے کام کرتی ہے، لیکن وہ چیز جب معینہ مدت کو پہنچ جائے تو پھر آگے کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سورج کے متعلق، چاند کے متعلق، ہر ایک کے متعلق خدا تعالیٰ نے اجل مسمہ کا ذکر فرمایا ہوا ہے. چاند سورج مستقر لہا پہ کی طرف جا رہا ہے، سورج کے متعلق فرمایا تجریل مستقر لہا، اس کی خاص جگہ مقرر کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حرکت کر رہا ہے. یہ جو جگہ ہے سورج کے اس تعلق میں، یہاں معین سپیس کی کوئی جگہ معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب جگہوں میں وقت کی معین جگہ واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہے. زمین، آسمان، ستارے، ہر چیز کے لیے وقت میں ایک معین جگہ ہے. وہاں پہنچیں گے تو فنا ہونا ہے انہوں نے. تو یہ تو ہے مبرم تقدیر، اور ایسی مبرم تقدیر جس کے ٹلنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرا مبرم تقدیر کا ایک اندرونی عمل ہے جس میں بعض قانون ہیں جو مبرم تقدیر بن گئے ہیں. لاغلبن انا و رسولی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے رسول تو بہرحال غالب رہیں گے. تو ہو ہی نہیں سکتا نہ ہے. جو دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ قوم آخر مجبور ہو کر مان لیتی ہے، دوسرا یہ کہ قوم ہلاک ہو جائے گی، غلبہ رسول کا ہی ہوگا. جیسے حضرت نوح کی دفعہ ہوا، ساری قوم ہلاک ہو گئی. اور بہت سی مثالیں قرآن کریم نے پرانے انبیاء کے دیے. سورہ ہود میں ان مثالوں کا ذکر ہے. لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اس میں قانون بنیادی یہ ہے لاغلبن انا و رسولی، بچتے وہ ہیں جنہوں نے آخر مان لینا ہو. حضرت ابراہیم کی دفعہ وہ جو قومیں بچائی گئی ہیں، دیکھیں وہ سب آخر مان گئی. اب ساری دنیا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کو نبی مانا جاتا ہے.
یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح دوسری قوموں کے جو پرانے بزرگ ہیں، چینی جو ہیں وہ کنفیوشس کو مان رہے ہیں، اپنے اپنے وقتوں میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون مصر تو وہ ممیوں میں ملتے ہیں نا، اور کون ہے جو فرعون کی طرف منسوب ہو کے اپنا سر اونچا کرے؟ ساری قومیں ختم ہو گئی، ایک موسیٰ کا نام باقی رہ گیا. تو ایک تاریخ اس طرح لکھی جا رہی ہے، لاغلبن انا اور رسول کی تاریخ ہے، اور مورخین اس سے بے وقوفی کی وجہ سے غافل ہیں، حالانکہ یہی حقیقی تاریخ ہے جو غیر مبدل ہے، انمٹ تاریخ ہے. ساری قومیں گواہ ہیں اپنی زندگی کے، اپنی زندہ حیثیت کے طور پر گواہ ہیں کہ ہم وہی ہیں جو موسیٰ سے منسوب تھے، ابراہیم سے منسوب تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوسری قسم کی تقدیر مبرم ہے جو اس کی ساخت سے تعلق نہیں رکھتی کسی چیز کے، بلکہ خدا تعالیٰ کے ایسے قوانین سے تعلق رکھتی ہے جو اس کی ذات کی جبروت سے وابستہ ہیں. یہاں اس کے غلبہ آنا، اس کی جبروت، اس کی ذات کی جو عظمت ہے، اس سے ایک بات وابستہ ہو چکی ہے. جیسے وہ اٹل ہے، اس سے یہ بھی اٹل ہوگی. تو اسی طرح تقدیر کے مختلف حصے ہیں، طبقات ہیں. اس کے علاوہ بیماریاں ہیں بہت سی، جن میں بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کوئی علاج نہیں. وہ جو بیماریاں ہیں ان میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور تقدیر کار فرمانہ ہو رہی ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو، تو دعا کتابیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں خدا کے فضل سے جہاں غیر ممکن چیز دکھائی دیتی تھی وہ دعا سے حل ہو گئی، اور بعض معمولی بیماریاں بھی نہیں حل ہو سکیں. تو یہ جو باریکیاں ہیں تقدیر کی، یہ جب دعا اور تدبیر کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر ان کا سمجھنا ہر تفصیل کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ایک تقدیر وہ ہے جس کو تدبیر اور دعا مل کے پھر بناتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. ایک تقدیر وہ ہے جس میں تدبیر صرف اکیلی کام کر رہی ہے، دعا کی ساتھ شامل نہیں ہے. اس کا تقدیر پر، اس تدبیر کا تقدیر پر کچھ اثر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں دعا شامل ہو جائے وہاں پھر ایسی چیزیں جو مبدل ہیں، جن میں تبدیلیاں ممکن ہیں، ان میں غیر معمولی گہرے اثرات مترتب ہو سکتے ہیں. تو حضرت مسلم موعود کا وہ شعر غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہر غیر ممکن ممکن سے بدل جائے گی. مراد بعض معین واقعات حضرت مسلم موعود کے ذہن میں ہوں گے، جہاں مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض دعاؤں کے نتیجے میں ایک کتے کا کاٹا ہوا پاگل ہو گیا تھا مریض، جو شفا پا گیا، اس کے آگے اولاد بھی ہے. تو حضرت مسلم موعود کے ذہن میں اس قسم کے واقعات میرے خیال میں ہیں. وہ باتیں جو ناممکن دکھائی دیتی تھیں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں سے ممکن ہوتی چلی گئیں. کچھ اپنی دعائیں ذہن میں ہوں گی. تو وہ چیزیں جو فلسفیوں کو دکھائی جا سکتی ہیں، دیکھو تمہارے نزدیک اس کا کوئی علاج نہیں تھا، دیکھو تمہارے نزدیک لا علاج ہونے کے باوجود جب دعا کی گئی تو اس کا حل ہو گیا. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی، وہ ایک امریکن ڈاکٹر کی طرف سے کی مثال دی تھی. وہ جو میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی اس میں اتفاق سے ایک ہی قسم کے واقعات دو جگہ سے الگ الگ آئے ہوئے ہیں، 2-3 جگہ سے، کئی بلکہ زیادہ جگہ سے. اس وقت جس شخص کا میں نے بیان کیا تھا ان کی نیشنلٹی وغیرہ بیان کرنے میں غلطی لگ گئی. میں نے ہندوستانی کہا تھا، لیکن بعد میں نے وہ خط دیکھا تو وہ اور تھا. مگر میں نے ہی یہی واقعات جس کی میں بات کر رہا تھا وہ بہت سی جگہ ہو چکے ہیں. یعنی پلیسنٹا پریویا کا آگے یوٹرس کے منہ کے ساتھ جڑ جانا اور بچے کا ایڈوانس ہو کر اس عمر تک پہنچ جانا کہ وہ اب پیدا ہونے والا ہے. جب وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بلیڈنگ ابھی پوری ایکسیسو نہیں مگر اتنی بلیڈنگ، یعنی اتنا خون کا اخراج شروع ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب
جلد سے جلد ہسپتال پہنچو اور آپریشن سے ہوگا، یا اس سے کچھ پہلے کی بات ڈاکٹروں کو سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ ایسا ہے، اس میں لازماً بچے کی ماں کی جان کا خطرہ بھی ہے، بچے کا بھی خطرہ ہے، اور آپریشن کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ اب یہاں جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ جو دریافت ہوا ہے اس کا علاج، وہ علاج دعا سے دریافت ہوا ہے۔ ایسے مریض کے لیے پریشانی کی حالت میں دعا کی گئی اور پھر دوا دی گئی، دعا نے کام کیا۔ اب وہ دوا جس نے کام کیا ہے اس کو میں آگے دیتا ہوں تو کام کرتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہاں دعا اور تدبیر دونوں اکٹھی ہوئی ہیں، دعا کے ذریعے تدبیر دکھائی گئی ہے، اور وہ تدبیر عام قانون قدرت ہے۔ ابھی ہماری مسز حفیظ بھٹی چیری بیگم نے یہ میرا جو پروگرام تھا سن کر مجھے بھجوایا کہ ایک خط بھیجا ہے کہ بین ہی یہ واقعہ فلاں مریضہ کے متعلق فلاں جگہ کا ہوا ہے۔ اس نے ان کو خط لکھا تھا، انہوں نے جواباً ہومیوپیتھک دوائی تجویز کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسی طرح کام کیا۔ بلکہ اس میں اس نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے اس نے لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ جب بچے کے دن قریب آیا اور ڈاکٹر نے زور ڈالا کہ فوراً ہسپتال پہنچو، تو ایک دن شدید درد اٹھی پیٹ میں اور حرکت سی ہوئی، اور ایک جگہ خاص طور پر بہت درد اٹھی، تو ڈاکٹر کے پاس گئیں فوراً۔ تو لیڈی ڈاکٹر نے جب ایگزامن کیا تو اس نے کہا یہ ایسی بات ہے جو آج تک میرے علم میں کبھی نہیں ہوئی، تمہارا پلیسنٹا پریویا وہاں سے اکھڑا ہے، جہاں لگنا چاہیے وہاں جا کے لگا ہے، جب وہاں لگا ہے تو اس وقت تمہیں اس کی درد ہوئی ہے، اس اسپاٹ پہ درد ہو رہی ہے اس وقت۔ اور یہ باتیں نہ اسی شعر کے تابع ہیں، غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھے تو، مگر زور دعا بعض دفعہ قانون قدرت دکھانے میں کام آتا ہے۔ اور یہ مضمون اور صورتوں میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ مثلا ہمارے تھے نا ہمارے سندھی مول صاحب، کیا نام تھا ان کا، پشاور بشیر صاحب کے والد، بہت چوٹی کے بزرگ انسان تھے، یعنی فقیرانہ زندگی اور کامل یقین، دعا گو۔ ان کے بیٹے بشارت بشیر واقعی زندگی رہے ہیں، اور انور ابڑو فیملی میں ایک بہی گئی ہیں ان کی بہن، اور ایک بشارت بشیر سے بہی گئی تھیں۔ عبداللہ صاحب تھے نا، آغا محمد عبداللہ، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک صالح انور جو انور اولس سے بیائی گئی، اور ایک بڑی جو ان سے بیائی گئی تھیں بشارت بشیر صاحب سے۔ میں ان بشارت بشیر کی بات کر رہا ہوں، تحریک جدید میں لمبا انہوں نے خدمت کی ہے، افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی رہے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب کا واقعہ ہے، پریل صاحب، ماسٹر محمد پریل نام تھا ان کا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت دعا گو انسان اور بہت بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے زمانے میں ارد گرد لوگوں کو کافی فیض پہنچتا تھا۔ ان کی بیگم کو یوٹرس کا کینسر ہو گیا، یعنی رحم کا کینسر، اور ایسی حالت تک پہنچ گیا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا مرنا ہی مرنا ہے، بس اور کوئی صورت نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ابھی آپریشن کر کے نکالنے کا رواج اتنا عام نہیں تھا، یعنی یوٹرس کو پوری طرح ڈسیکٹمی کر کے نکالا نہیں جاتا تھا۔ کوشش کرتے تھے ڈاکٹر، پھر وہ آپریشن کر کے تھوڑی سی جگہ نکالتے تھے، مگر وہ ابھی تک اس کے پھیلنے کو روک نہیں سکتے تھے نکال کے۔ مگر بعد اس زمانے میں اس علاقے میں تو پھر میڈیکل کیئر کی تو ویسی بری حالت تھی، تو لیڈی ڈاکٹر نے یا ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ تمہاری بیوی 1 ہفتے سے زیادہ کی مہمان نہیں ہے، اب نہیں بچ سکتی۔ اس پر انہوں نے دعا شروع کر دی، اور یہ عجیب واقعہ ہے، ایک رات ساری رات دعا کی، تہجد میں کھڑے ہو گئے اور دعا کرتے رہے کہ آخر بس مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ڈاکٹر جو وزیر ہے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور اچانک کشفی حالت ہوئی، اور ایک بوٹھی
जिसको आप सूची बूटी कहते हैं, वो बूटी नाचती ही आगे सामने आ गई और उसने कहा मुझे इस्तेमाल करो। अब वो ड्रामा हो कहते हैं उसको सिंध में, उस इलाके में कम से कम उस बूटी का नाम ड्रामा हो था और वो इर्द गिर्द उगी हुई थी। वह गुमान में भी नहीं था उनके कोई ये कोई चीज़ ऐसी है और ना पूरा तजुर्बा था क्या करना है। बहरहाल उन्होंने, वो बहुत कांटेदार झाड़ी सी होती है, मैंने भी उसको कई दफ़ा पकड़ने की कोशिश की है, यानी इकट्ठी की है, तो बहुत चुभते हैं कांटे हाथों को। वो उन्होंने तोड़ी, उसको ड्राई किया, कूटा और रात को एक चुटकी भर, बड़ी सी चुटकी लेके 1 गिलास पानी में डाल दिया और सुबह निचोड़ कर उसको पानी को 3 हिस्सों में किया। आज एक दफ़ा दिया, फिर दोपहर को खाने के साथ, फिर शाम को, और 1 हफ्ता इसी तरह इस्तेमाल कराते रहे। और 1 हफ्ते के बाद बजाय इसके कि वो बीवी मरती, वापसी की सारी अलामतें पैदा हो गई पूरी जोर से। खाना पीना, खेलना, हंसना सब शुरू हो गया। वो जारी रही दवा, कोई और इलाज नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक। उसके बाद जितने वो जिंदा रही हैं वो आम तरीके पे रही हैं, इस कैंसर से नहीं मरी। ये जो वाक़या था, ये भैमुनव्वर हमारे जो बड़े भाई डॉक्टर थे, उनके इल्म में जब आया तो उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस के मुतल्लिका इदारे को भी भेजा था और उस पर एक इंटरनेशनल मैगजीन में एक आर्टिकल भी शाया हो चुका है इसी बात पर कि डॉक्टरों ने जब इस बूटी की तहकीक की तो इसको मुफीद पाया, यानी यूट्रस के कैंसर में वाक़यातन मुफीद देखा गया। अभी कल ही मेरे पास एक खातून आई थी जिनकी यूट्रस के कैंसर की तकलीफ थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं यही खा रही हूँ और अब वो लेडी डॉक्टर को दिखा के कहते बिल्कुल ठीक ठाक, कोई तकलीफ नहीं। अब मैंने कहा जारी रखें इसको भी। तो ये दूसरी मिसाल है उसी बात की कि दुआ के ज़रिए आपको एक दवा दिखाई देती है और वो दवा कानून कुदरत के अंदर मौजूद इसीलिए है, आपको पता नहीं। चुनांचे वो जब इस्तेमाल करते हैं हर दफ़ा काम करती है। तो हर मरीज़ के लिए दुआ तो नहीं की जा रही, मगर दुआ ने जो दवा दिखाई वो दुरुस्त थी, समझे। तो एक और तरीक़ा है ये गैर मुमकिन को मुमकिन से बदलने का। बड़ा लंबा मजमून है, मगर आपका एक ही सवाल है जो अगर इसी में लगे रहे तो फिर बाकियों को वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है, फरमाइए।